السلام علیکم جناب صاحب محمد زکریا صاحب پرنسپل کریم سٹی کالج ریاض صاحب احمد بدر صاحب اسلم بدر صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی کامران صبا غنی صاحب ساتھ میں صاحب کتاب اور ان کے والد محترم بھی یہاں موجود ہیں. آج گوہر عزیز صاحب نظامت فرما رہے ہیں لیکن ایک شخص بہت اہم ہے اس طرح کے بزم کو آراستہ کرنے کے لیے اردو بھون کے صدر ڈاکٹر حسن امام ملک صاحب. اور یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی بزم آرائی کرتے ہیں. میں اپنی بات کی شروعات نور جمشید پوری صاحبہ کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. سفر طویل بہت ہوتا چاند کا بھی اگر جو ساتھ قافلہ تاروں کا نہ چلا ہوتا. یقیناً ایک سفر جو چاند کا ہے اور چاند اپنے ساتھ تاروں کے قافلے کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے. کچھ ویسا ہی سفر ادب میں یہ جو خاموش لمحوں کا سفر ہے اس سفر میں بھی اپنے ساتھ اشعار جو ان کے اپنے ہیں وہ چاند اور تاروں کی مانند ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اشعار کی سڑک پر خاموش لمحوں کا سفر طے کرتے ہوئے آج اس منچ یا اس بزم تک ان کی شاعری پہنچی ہے, ان کے اشعار پہنچے ہیں. خاموشی جہاں آ کر ٹھہرتی ہے وہاں سے ایک دوسری چیز کی شروعات ہوتی ہے. کچھ ہنگامہ آرائی, کچھ گفتگو, کچھ باتیں, اور یقیناً آج جو خاموش لمحوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے بیش قیمتی لمحات گزارے ہیں جس کی روشنی میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں تو وہ اس پہ گفتگو ہونی ہے. اور اس گفتگو کے لیے یہاں ماہرین, ناقدین اور کئی اہم شخصیت موجود ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی ناظرین نے کہا کہ ان کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو میرے ذمے ہے اور وہ افسانچہ نگار ہیں. کچھ افسانے بھی انہوں نے لکھے ہیں اور دوہرے کرب سے گزرنا. اور یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس میں تنویر اختر رومانی ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں جو افسانچہ بھی لکھتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں. کچھ اور بھی لوگ ہوں گے لیکن بات صرف نور جمشید پوری سے میں شروع کرنا چاہوں گا. 4-5 افسانچے میں نے پہلے پڑھ رکھے ہیں, کچھ ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں یا پھر ادھر مجھے ملے ہیں. کسی خیال کو افسانچہ میں ڈھالنا بہت آسان کام نہیں ہے. بہت کم مختصر جملوں میں, چھوٹے چھوٹے جملوں میں یا پھر 2-4-10 جملے میں بہت بڑی بات کہہ دینا ایک بہت بڑا آرٹ ہے. غزل میں ہم کسی ایک شعر سے جو معنی لے سکتے ہیں لگ بھگ اسی طرح سے افسانہ کو ہم الگ کر کے اگر دیکھیں تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں ایک بہت اہم خیال کو بہت آسانی کے ساتھ ہم ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو دل کے اندر بے آواز بلیڈ کی طرح اتر جاتی ہے اور کم لفظوں میں کئی بھی وہ بہت اثر رکھتی ہے. افسانہ سے لکھنا ناول آسان ہے کہ جو چاہے ہم لکھ لیں, اس سے مشکل افسانہ ہے اور اس سے بھی مشکل ترین صنف کی حیثیت سے اگر یہ ہے کہ اگر وہ فن, وہ مہارت, وہ پختگی, وہ سب کچھ موجود ہے تو آپ افسانچہ لکھ سکتے ہیں, ورنہ وہ افسانچہ لطیفہ کے بہت قریب ہو جائے گا اور پھر آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہاں انہوں نے جو بات کہی ہے یا لکھی ہے جسے افسانہ کہا جاتا ہے اس پیرائے کو یا ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر دیکھیں تو ان کے 4 افسانچے میرے سامنے ہیں. دوہرا پن, محافظ, انداز اپنا اپنا, اس طرح کے اور بھی افسانچے ہیں. لیکن ایک افسانہ بھی ان کا ہے, ایسا نہیں کہ صرف افسانچہ نگار کی حیثیت سے ان کی اپنی پہچان ہے, افسانہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ افسانے میں بھی انہوں نے اتنی ہی کامیابی حاصل کی ہے. گندا خون بہت اہم افسانہ ہے. جب بھی ان کے نثر نگاری کی بات ہوگی, افسانے کی بات ہوگی
تو وہ افسانہ ہے، باضابطہ افسانہ ہے جس کو افسانہ کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، وہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور اپنے ہی گھر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہی باتیں گھر میں ہو جائیں، اپنے لوگوں کے درمیان میں ہو جائیں، باہر والے ٹھیک ہے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں بے عزت کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات ہوتی ہے اور پھر ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یا ویسے لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی، لیکن کسی بات کو لے کر کے گھر والوں کے درمیان میں ہر روز یا بار بار کسی ایک ایسی بات کو کہہ دینا جو ناقابل قبول ہو، یا پھر جس کے بعد بے عزتی ان کی نس نس میں سرایت کر جائے، تو اور پھر دوسرا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایک ایسے لڑکے کو انہوں نے ایک اہم کردار کے روپ میں پیش کیا ہے، کی شکل میں پیش کیا ہے، جہاں پر یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کی اپنی پسند سے ہوتی ہے، گھر والے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر کسی وجہ سے 7 سال کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، فطری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جس گھر سے وہ الگ ہو کر کے اپنی پسند کی شادی کرتی ہے، اس گھر میں لوٹ کے کیسے جائے؟ جس گھر میں وہ گئی تھی، اس گھر میں اس کے شوہر کے علاوہ اس کے تمام وہ جو ساس سسر یا نند یا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ان کی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس کو اپنے گھر سے الگ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کہاں جائے؟ لاسٹ میں اپنے گھر پہنچتی ہے، لیکن اپنے گھر پہنچنے کے بعد ماں باپ جس کا اپنا خون ہے وہ تو اسے منظور کر لیتے ہیں، لیکن وہی اس کا اپنا بھائی، اس کی بھابھی، اور پھر کئی دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اہم شخصیت، دو اہم نیگیٹو کیریکٹر کے روپ میں وہاں شامل ہے، تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک طرف سماج کی نظر میں کہ انہوں نے اپنے بیوہ بہن کو اپنے گھر میں جگہ دی، باہر نام کما رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو برتاؤ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور اس بچے کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گندا خون ہے، چونکہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس بچے پھر بڑا ہوتا ہے، لیکن باہر جا نہیں سکتا، سب کچھ اسی گھر میں، تمام ذلتوں کے باوجود اسے رہنا ہے، اور رہتے رہتے ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے، ہم بالکل کلائمیکس کی طرف، کہانی لمبی ہے لیکن کلائمیکس کی طرف، کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اچانک ان کے ماموں جان جو کمپنی کے لیے یا آفس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ خراش لگی ہوئی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن کے بیٹے نے جو ہے وہ نکالا ہے، اور پھر وہ اس کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، اور لاسٹ میں پھر وہی گندا خون والی بات آ جاتی ہے کہ یہ گندا خون ہے اور یہ کام ہی ایسا کرے گا۔ اب اس کے گارجین، اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی گفتگو، کام پہ جا رہے ہو جاؤ، اور لوگ کہتے ہیں کہ باہر جا رہے ہو تو نہیں، اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے طیش میں ہے، اپنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے دل کی بھڑاس کو وہ نکال لیتا ہے، وہ نادم اور شرمندہ ہے۔ اس کی بہن بھی یہ سوچتی ہے کہ کیوں اس کے لڑکے نے ایسا کیا، وہ کہنا بھی چاہتا ہے کہ نانا جان کی دوا کے لیے جو ہے ضروری تھا، اس لیے میں گاڑی لے کر کے گیا، اور برسات کا موسم تھا، لیکن جو کچھ کہنا تھا، جتنا ذلیل کرنا تھا وہ جاتا ہے، اور ہونا وہی ہوتا ہے جو قسمت میں ہے۔ اچانک کچھ دیر کے بعد ایک فون آتا ہے، اور وہ لڑکا ہی اس فون کو اٹھاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں پہنچ گیا ہے۔ فوراً تمام لوگوں سے پہلے وہ نکل جاتا ہے، اور اس کی بیوی اور دوسرے لوگ بعد میں نکلتے ہیں۔ سب کو کسی چیز کی فکر نہیں، لیکن اس کی جو مامی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا وہاں موجود نہیں ہے، تو اسے اور بھی برا کرتے ہیں، اس لیے ساری ذمہ داری اس کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان وہ لڑ رہا ہے۔ بعد میں 2-4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ لوگ مل سکتے ہیں، اور اس وقت خطرے سے خالی ہے۔ جب لوگ ملنے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہوئی دکھائی گئی ہے، کئی لوگوں سے ٹکراتی ہے، جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اپنی بہن کو بھی دیکھتا ہے، اس وقت پوری طرح سے وہ آنکھ ملانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیڈ پہ جب لوگوں کی نظر پڑتی ہے، اور ان کی اپنی اہلیہ کی جو مامی ہے، جو اور زیادہ طیش میں ابھی باہر کچھ کہہ رہی تھی، جب اس نے اس بچے کو نہیں دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اسی بیڈ کے بغل میں ایک بیڈ اور ہے، جہاں سے ایک نلی خون کی آ رہی ہے، اور وہ اس کے شوہر کی جان بچانے میں
وہ خون کارآمد ثابت ہو رہا ہے جس کو کچھ پہلے تک گندا خون کہا جاتا ہے. یہیں پر آ کر کے وہ ماں جو برسوں اپنے اس اولاد کی وجہ سے بہت پشیماں تھی, شرمندہ تھی, اپنے آپ سے کہتی ہے کہ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ بیٹا آج تمہارا خون گندا نہیں ہے, چونکہ آج جس شخص کے اندر یہ شرائط کیا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے یہ صاف ہو گیا ہے, اب تمہیں کوئی گندا خون نہیں کہے گا. بہت اہم کہانی ہے, بہت جذباتی کہانی ہے, بہت بہترین طریقے سے لکھی ہوئی کہانی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کے بعد جو مختصر جو کہانیاں ہیں اس پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی کہانیوں کو بھی پڑھیں, ان کی شاعری کو بھی پڑھیں, اور یقیناً یہ جمشید پور کے لیے ایک فخر کی بات ہے. اور پہلی کتاب کی اشاعت کسی بھی شخص کے لیے, کسی کے لیے بھی تاریخی اہمیت سے کم نہیں ہوتی. بہت سارے یادگار لمحے چھوٹ جائیں گے لیکن یہ یادگار لمحے ہمیشہ ذہن میں محفوظ رہ جائیں گے. میں اس وقت نور جمشید پوری صاحبہ کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ افسانے یہ دونوں چلتے رہیں گے, اور اس طرح کے مواقع جمشید پور والوں کو ملیں گے بھی. شکریہ, بہت بہت شکریہ.